بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید ناول لے کر آئے ہیں جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، قسط نمبر 75 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہمارے تمام ساتھ بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ میرے پاس ایسا کہنے کی وجوہات ہیں، اگرچہ کوئی دوسرا انسان ان سے متفق نہیں ہوگا۔ فضا نے کہنا شروع کیا، رکیں بی بی، ذرا ٹھہریں۔ رابعہ کلثوم نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ اپنے برقعے کی ٹوپی اٹھا کر انہوں نے چہرے پر دوپٹے سے نقاب کر رکھا تھا۔ مجھے بچے والی اس ساری داستان پر ہی شک ہے، اس شخص کا۔ انہوں نے بلال سلطان کی طرف اشارہ کیا۔ میری بہنوں جیسی سہیلی سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا تھا۔ اس کو پلائے جانے والے زہر نے اس کا چہرہ بگاڑ دیا۔ اس کے بعد یہ شخص اپنا بچہ لے کر اس بیچارگی کی حالت میں چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ وہ بیچاری کشیدہ کاریاں کر کے اور بچوں کو نازا قرآن کی تعلیم دے کر گزارا کر رہی تھی۔ پھر اس کا بچہ کیسے پیدا کر سکتی تھی؟ یہ کہانی جھوٹ ہے، سراسر بے سر و پا۔ میری اس بات کی گواہ مولوی سراج سرفراز ہیں۔ انہوں نے مولوی صاحب کی طرف دیکھا۔ جو کچھ یہاں بیان ہو رہا ہے اسے سن کر میرے تو کان خود پر یقین نہیں کر پا رہے۔ مولوی سراج نے کہا، میری تو عقل ویسے بھی کم کام کرتی ہے۔ اگر وہ سب ہو گیا تھا جو چودھری صاحب اور یہ بیگم صاحبہ سنا رہی ہیں تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اب اس الزام کا جواب صرف آپ دے سکتے ہیں بلال صاحب، بولیے۔ چودھری سردار نے بلال سلطان کی طرف دیکھا اور بری طرح چونک گئے۔ لیکن وہ انکل کو کیوں شوٹ کرنا چاہتا تھا؟ میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ ابراہیم نے سر ہلا کر کہا، وہ جتنا بھی ناقابل فہم ہو پھر بھی اس سے یہ توقع تو کر ہی نہیں سکتا۔ تم سمجھنے کی کوشش کرو گے تو شاید تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ مانور نے گردن موڑ کر پیچھے کھڑے ابراہیم کو جواب دیا اور پھر دوبارہ سامنے دیکھنے لگی۔ اس کی نظروں کے سامنے دور تک سرسبز کھیت پھیلے تھے، دھان کی فصل ہری تھی اور اس کو پیروں میں کھڑے پانی سے حبس اٹھ رہا تھا۔ زمین پر دن بھر اپنی روشنی اور تمازت پھیلائے رہنے کے بعد سورج آہستہ آہستہ غروب کے سفر پر رواں تھا۔ آسمان پر کہیں کہیں رکی بادلوں کی ٹکڑیاں ڈوبتے سورج کی روشنی میں شگنفی ہو رہی تھی۔ اس سے چند گز کے فاصلے پر کھڑے پرانے اور بوڑھے درخت کی شاخیں اور ان سے پھوٹتی روشنی قندھاری لو کی طرح بڑھتے آلتی پالتی مارے بیٹھے ان کے لیے روشنی کی خاطر کوئی چلہ کاٹتی معلوم ہوتی تھی۔ یہی وہ درخت ہے جس کے نیچے نور فاطمہ کے بچوں کی بے شناخت قبریں ہیں۔ ان پر کسی کا نام ہے اور نہ ہی کوئی نشان۔ 3 چھوٹے چھوٹے ایسے پتھر جو کسی بھی آنے جانے والے کے قدموں کی زد میں آ کر ادھر ادھر ہو سکتے ہیں۔ کسی اور کو ان قبروں کی نشان دہی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ پتھر شاید اس پوری دنیا میں صرف اور صرف نور فاطمہ کے دل کی تسلیاں ہیں۔ اس نے لمبا سانس لیتے ہوئے سوچا اور اپنے ہاتھ باندھ لیے۔ اسی درخت کے نیچے رکھے ان پتھروں کے گرد پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہوگی۔ انہی کے قریب ایک ایک گلاب کا پھول رکھ کر وہ اپنے بچوں کی یاد مناتی ہوگی۔ اف، کس قدر مشکل ہے اپنے بچوں کے مرقد کے قریب دن رات گزارنا۔ اسے جھرجھری سی آ گئی۔ اس نے چھوٹے سے کچے صحن میں ایک طرف بنی کچی کوٹھی سے چولہے میں جلانے کے لیے اپلے اور خشک لکڑیاں نکالتی نور فاطمہ کی طرف دیکھا۔ کیسے مضبوط دل کی مالک ہے یہ! بظاہر پرسکون نظر آتی ہے اور اپنے دکھوں پر واویلا نہیں کرتی، مگر اپنی سادگی اور انجان پن میں کیسے کیسے پتے کی باتیں کر جاتی ہے۔ اس نے دل میں اعتراف کرتے ہوئے سوچا، میں عام اور ان پڑھ لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، ان کی سنتا ہوں اور سنتا ہی چلا جاتا ہوں۔ ان عام لوگوں کے باتوں میں بہت پتے کی باتیں ہوتی ہیں۔ میری خواہش ہے کہ کبھی تو تم بھی ان سے کراہیت محسوس کرنے کے بجائے ان کے قریب بیٹھ کر ان کی باتیں سنو، کیسے ان میں فوق و فہم نظر آئے گا۔ اس نے سر جھٹکا
اور اپنی دھیان بٹانے کے لیے اس بوڑھے درخت کو پھر سے دیکھنے لگی۔ تمہیں ان درختوں کی پہچان نہیں، پتہ نہیں یہ برگد کا درخت ہے یا پیپل کا، لیکن یہ جو بھی ہے درخت، اس کے نیچے بیٹھ کر تو تم نے نور فاطمہ کا درد سنا ہوگا اور اس کا درد بتایا ہوگا۔ تم بھلا کہاں بیٹھے ہوگے؟ وہ کچی چار دیواری کے اثار سے باہر نکل آئی اور 3 پتھروں کے نشان کے قریب پاؤں کے بل بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں نمناک ہونے لگیں۔ کیا کبھی تم جان پاؤ گے کہ آج میں بھی اسی جگہ پر بیٹھی ہوں، نور فاطمہ کے غم کو اسی طرح محسوس کر رہی ہوں جیسے اس روز تم نے کیا تھا۔ نور فاطمہ نے تو اپنی بچیوں کی یاد میں ان پتھروں کو نشانیاں بنا لیا۔ کاش تم مجھے یہ بھی بتا جاتے کہ دل میں کبھی تمہاری محبت کو میں کہاں دفن کروں اور اس کی دیوار میں کس چیز کو بناؤں۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ڈھلک کر کچی زمین میں جذب ہو گئے۔ لیکن تم یہاں آ کے کیوں بیٹھ گئی ہو؟ نور فاطمہ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور پنجوں کے بل بیٹھ گئی۔ ہائے نی جھلیے، تم رونے کیوں لگ گئی ہو؟ اسے اگلی نظروں میں ماہنور کے آنسو نظر آ چکے تھے۔ دیکھ میرا دل نہیں روندا۔ اس نے ماہنور کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے ہوئے کہا، ساری عمر گزر گئی روز روز کا رونا۔ چل میری دھی، اٹھ، پیر تھک جائیں گے، تمہیں کوئی عادت نہیں ہے اس طرح بیٹھنے کی، پاؤں سن ہو جائیں گے۔ اٹھ، شاباش، اندر چل کے بیٹھ، میں تیرے لیے پیڑھی لے کر آتی ہوں، آ جاؤ اندر۔ ماہنور نے حیرت سے نور فاطمہ کی طرف دیکھا۔ جواب میں وہ مسکرا دی۔ اس ہلکی مسکراہٹ میں بھی اس کے اونچے دانت نمایاں کر دیے تھے۔ جھلیے، اوئے تیری بھانڈیاں وچ روٹی کدی نہ کھاوے گی تے چپاتی تے سوویں نہیں۔ ماہنور نور فاطمہ کی باتیں سن کر بھل بھل رو رہی تھی۔ نہ میری دھی۔ نور فاطمہ نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور وہ آرام سے اس کے گلے لگ گئی۔ اس وقت اسے نور فاطمہ کے جسم سے پسینے کی بو آتی محسوس ہو رہی تھی، نہ ہی اس کے کپڑے میلے لگ رہے تھے۔ نہ میری سونی دھی، رو نہیں، تیرے دشمن روویں تو چپ کر، مجھے یقین ہے کہ تیرا ساتھ اچھا ہی ہوئے گا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر ماہنور کو پچکارا، جس نے ماہنور کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور جھونپڑی کی طرف چل دی۔ یہاں ایک رات گزارنا ناممکن بات ہے ماہنور، ابراہیم نے ماہنور کو واپس آتے دیکھ کر کہا۔ وہ پریشان چہرہ لیے نور فاطمہ کی جھونپڑی کے آگے کھڑا تھا۔ یہاں کوئی باتھ روم نہیں ہے اور ارد گرد پھیلی فصلوں کی وجہ سے حبس ہے۔ فصلوں میں کھڑے پانی کی وجہ سے مچھروں کی بہتات ہے۔ یہاں بجلی ہے، نہ ہی گیس، نہ کوئی سیوریج کا انتظام۔ میرا خیال ہے ہم واپس چلیں۔ ہم نے ساتھ کی خواہش کی تکمیل تو کر دی، وہ انگریزی میں کہہ رہا تھا۔ تو پاویں کیڑی زبان وچ گٹ مٹ کر، مینوں سمجھ لگ گئی ہے۔ تو میری دھی نوں کہندا ہے کہ چل اٹھ چلیے، تر پئیے۔ نور فاطمہ کولوں پر ہاتھ رکھ کر ابراہیم کی طرف دیکھ رہی تھی اور وہ بولی۔ ابراہیم نے کہاں ہوئی رحم مانگتی نظروں سے ماہنور کی طرف دیکھا۔ ابراہیم کاروباری آدمی ہے بے جی، اپنے کام کی فکر ہے۔ ماہنور نے ابراہیم کی طرفداری کی۔ میرے ساتھ یہاں آنے کے لیے اس نے اپنا خاصا وقت ضائع کیا۔ نور فاطمہ نے ہاتھ کولوں سے نیچے گرائے اور سر ہلاتے ہوئے بولی، بلا خیر چل کے تو روٹی تو کھا لو۔ ماہنور نے ابراہیم کو کچھ دیر اور رکنے کے لیے کہا اور نور فاطمہ کے ساتھ ہینڈ پمپ کی طرف چل دی۔ آج میں نے چوزا پکایا ہے کیونکہ میرے پاس پکانے کے لیے کوئی اور چیز نہیں تھی۔ نور فاطمہ نے نور کی پلیٹ میں بنے مرغ کا سالن ڈالتے ہوئے کہا، مجھے بھی وہی دے دیں جو اس کو دیا تھا۔ ماہنور نے آہستہ آواز میں کہا۔ نور فاطمہ نے پیسی چٹنی اس کی پلیٹ میں رکھتے ہوئے کہا، مینوں یقین ہے تینوں لے کے میرا دل ضرور آئے گا۔ نور فاطمہ نے ان دونوں کو کھانا کھاتے دیکھتے ہوئے کہا، دن میں تو میلے بانڈے لے آئی ساں، کدھر؟ اس نے نزدیک
اس نے پلاسٹک کی پلیٹ کی طرف اشارہ کیا جس میں ماہنور کھانا کھا رہی تھی۔ اس نے مجھے انڈر ایسٹیمیٹ کر رکھا تھا۔ ماہنور نے ابراہیم سے کہا، سچ؟ ابراہیم رغبت سے نور فاطمہ کے ہاتھ کا بنایا ہوا سالن کھا رہا تھا۔ مسکرا کر بولا، تاکہ جب کبھی وہ ملے تم اسے بتا سکو کہ تم اس امتحان میں بھی پوری اتری۔ بکواس نہ کرو۔ ماہنور دل کا چور پکڑے جانے پر خفا ہو گئی۔ میں تو صرف اس لیے یہاں آئی ہوں کہ دیکھوں آخر نور فاطمہ کی جھونپڑی میں کیا ہے جو اس نے اتنے زور دے کر اس کا ذکر کیا اور اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ مجھے یہاں آنا چاہیے۔ اچھا، ابراہیم نے یوں کہا جیسے اسے ماہنور کی توجہ پر یقین نہ آیا ہو۔ پھر ان کو کیا پتہ چلا تمہیں یہاں آ کر؟ یہ کہ حوصلے، صبر، توکل اور اجرت بے صبری میں کیا فرق آتا ہے اور دونوں قسم کی عادتیں انسان کو کس انجام تک پہنچا دیتی ہیں۔ ماہنور نے اپنے ابراہیم کی پلیٹ اٹھاتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ابراہیم نے احمقوں کی طرح اس کی طرف دیکھا۔ سمجھنے کی کوشش بھی مت کرنا کیونکہ تمہاری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ وہ برتن اٹھائے ہینڈ پمپ کی طرف چل دی جہاں نور فاطمہ بیٹھی دیگچیاں مانجھ رہی تھی۔ اس نے پڑھتے پڑھتے سر اٹھا کر دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھا۔ گھڑی شام کے 4 بجا رہی تھی۔ نادیہ کی واپسی میں ابھی 2 گھنٹے باقی تھے۔ اس نے کتاب میز پر رکھ دی اور انگڑائی لے کر اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ وہ قدم پر ہی نادیہ کا چھوٹا سا کچن تھا۔ اس کے چھوٹے سے کاؤنٹر پر انتہائی ضرورت کی چیزیں رکھی تھیں۔ نادیہ ان ہی چیزوں کے استعمال کے ساتھ پیٹ بھرنے کے لیے ایسے لوازمات بنا لیتی تھی جو انتہائی سادہ ہوتے تھے اور وہ پوری کوشش کر رہا تھا کہ ان کو ایسے کھانے کا عادی بنائے۔ اس وجہ سے شدت سے کافی کے ایک مگ کی طلب محسوس ہو رہی تھی، لیکن نادیہ کے کچن میں کافی کا ڈب موجود نہیں تھا۔ اس نے کچن کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ 3 دن سے جاری بارش اس وقت بھی اسی تواتر سے برس رہی تھی۔ اگر وہ بارش نہ برس رہی ہوتی تو میں کہیں جا کر کافی پی آتا، اس نے سوچا۔ اگلے ہی لمحے اسے خیال آیا تھا، لندن میں جیسے شہر میں بارش کو بہانہ بنا کر کسی قسم کے ارادے کو ملتوی کر دینا کتنی عجیب بات لگتی ہے، جبکہ اسی بارش نے یہاں کے معمولات زندگی کو ذرا برابر بھی متاثر نہیں کیا۔ پھر کیا ایسا ہے کہ باہر نکلنے اور لوگوں کو سامنا کرنے سے کترانے لگا ہوں؟ خواہ مخواہ لوگ مکمل اجنبی ہی کیوں نہ ہوں، وہ اپنے معاملے کو سوچتے سوچتے سنجیدہ ہو گیا۔ اور یقیناً ایسا بھی ہے کہ میں اور میرا مزاج موسموں کے لیے گستاخانہ اور سخت نابلد ہو جا رہا ہے۔ سوچ اپنی خود احتسابی کی طرف لے گئی۔ میں زندگی کو ایسے گزار رہا ہوں جیسے دوسروں پر احسان کر رہا ہوں۔ نادیہ جتنا مجھے خوش رکھنے اور حوصلہ دینے کی کوشش کرتی ہے، اتنا ہی اس کے ساتھ میرا رویہ ایسا ہوتا جا رہا ہے جیسے میں زندہ رہ کر اس پر احسان کر رہا ہوں۔ کتنی احمقانہ بات ہے کہ وہ صرف ایک انسیت اور اپنی ہمدرد فطرت کے تحت ایسا کرتی ہے اور میں اس کے سر پر چڑھا جا رہا ہوں۔ آخر میں ایسا کیوں کر رہا ہوں؟ کیا چاہ رہا ہوں؟ کیا مجھے اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر لینا چاہیے کہ میں اس چھوٹے سے ایک کمرے کے فلیٹ میں رہنے کا عادی نہیں ہوں؟ ایسے کم وسائل زندگی میری عادت نہیں۔ یہ ملک جہان پہلے بھی کبھی تفریح کی خاطر اور کبھی کاروبار کے سلسلے میں آیا کرتا تھا، اب مجھے اجنبی لگتا ہے اور میرا یہاں سے بھاگ جانے کو جی چاہتا ہے۔ مجھے اپنا نارمل لائف سٹائل، من مرضی کی زندگی گزارنی ہے اور سیلانی پن میں یاد آتا ہے تو میں ایک اذیت ناک احساس تنہائی کا شکار ہو جاتا ہوں۔ مجھے الجھن اور بیزاری محسوس ہوتی ہے۔ میں لوگوں کے ساتھ گستاخ ہو جاتا ہوں اور بھلا یہاں میرے مخاطب لوگ میں ہیں ہی کتنے؟ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ نادیہ، ڈاکٹر رضا اور کبھی کبھار پون زادہ۔ کیا میں نے کبھی سوچا تھا کہ دنیا بھر میں ہزاروں کانٹیکٹس رکھنے والا شخص صرف 3 رابطوں پر اکتفا کرنے لگے گا؟ اسے خود پر ہنسی آنے لگی۔ چوروں جیسی یہ زندگی کبھی بھی میری توجہات میں نہیں تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا ہو چکا ہے اور اس وقت تک ایسا ہی رہے گا جب تک میں اپنے کوئی نئی شناخت نہیں بنا لیتا۔
پرانی شناخت سے واقف لوگ مجھے اسی پس منظر میں ملیں گے جس سے ملتے رہے ہیں، اور وہ میں کبھی نہیں چاہوں گا۔ فطری غصہ آنا اور رنج ایک بار پھر اس پر حاوی ہونے لگا۔ اس نے خود احتسابی کا سلسلہ روک کر واپس کتاب اٹھا لی۔ اب اس دروازے پر ہونے والی دستک نے اسے ایک بار پھر اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ آنے والا ایک اجنبی چہرہ تھا اور نادیہ کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور اپنا نام چندر شیکھر بتا رہا تھا۔ بلال سلطان کے چہرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی، ان کے ہونٹ خشک اور سفید ہو رہے تھے۔ چودھری سردار نے ان کے چہرے پر نرمی سے ہاتھ پھیرا اور اپنی انگلیوں سے ان کی پیشانی تھپ تھپائی۔ بلال صاحب کیا ہوا؟ انہوں نے پوچھا۔ بھائی صاحب، بھائی جی، طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ مولوی سراج بے چین ہو کر ان کے قریب آ گئے اور اپنا صافہ اتار کر ان کے چہرے پر پھیرنا چاہا، لیکن پھر رک کر ایک مرتبہ اپنے صافے کی طرف دیکھا جو پرانا تھا اور سفید ہونے کے باوجود اجلا اجلا نہ لگ رہا تھا۔ انہوں نے صافہ دوبارہ شانے پر رکھ لیا اور بلال کے کندھے دبانے لگے۔ سراج، مجھے پانی کا ایک گلاس چاہیے۔ چند لمحوں کے بعد بلال کے منہ سے الفاظ نکلے۔ گھبرائے ہوئے مولوی صاحب نے میز پر رکھے جگ میں سے پانی گلاس میں ڈالا۔ احساس ہر مرونیت سے ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پانی کے چند گھونٹ پی لینے کے بعد بلال کی طبیعت قدرے سنبھلی تھی۔ نظر اٹھا کر انہوں نے سامنے دیکھا۔ فضا اپنے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی زہر آلود نظروں سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اب پتہ چلا بلال سلطان، ڈرامہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ ان سے نظر ملانے پر بولی۔ حقیقت سے نظریں چار ہو جائیں پر وہ 4 کے بجائے 8 کیسے ہو جاتی ہیں؟ تم، بلال سلطان نے کمزور مگر پر اعتماد آواز میں کہا، تم میری بہت بڑی مجرم ہو فضا۔ فضا نے رابعہ کلثوم کی طرف دیکھا۔ چور جب الٹا کوتوال کو ڈانٹتا ہے تو کیسا لگتا ہوگا؟ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو بہن۔ دیکھ رہی ہوں، سن رہی ہوں اور سمجھ بھی رہی ہوں۔ رابعہ کلثوم کا لہجہ بھی فضا کے لہجے سے مختلف نہیں تھا۔ بھائی صاحب، پانی اور پی لیجئے۔ مولوی سراج سرفراز دونوں خواتین کی گفتگو کی طرف سے کان بند کیے بندگی نبھانے پر تلے ہوئے تھے۔ چودھری سردار صاحب، بلال نے مولوی سراج کا بڑھا ہوا ہاتھ ہٹا کر اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا اور کمرے کے مشرقی کھڑکی کے قریب جا کھڑے ہوئے، آپ نے کبھی پرانے بند قلعوں کے ارد گرد بنے بلند حصار دیکھے ہیں؟ بالکل دیکھے ہیں، چودھری صاحب نے کہا۔ کبھی ان محصور عمارتوں کا حال دیکھا ہے؟ بلال نے دوسرا سوال کیا۔ جی ہاں، دراڑے پڑے، شکستہ ہوئے، رنگ اترے، چودھری صاحب نے کہا۔ نہیں، ایسے نظر نہیں آتے وہ، کیونکہ جو حکومتیں ان کی حفاظت پر مامور ہوتی ہیں وہ ان کی مرمت کراتی رہتی ہیں، دراڑیں بھری دی جاتی ہیں، شکستگی کا علاج کروا دیا جاتا ہے، اڑے رنگ دوبارہ بھر دیے جاتے ہیں۔ یوں بظاہر ان قمقوں کی شان و شوکت اور رعب و دبا قائم رہتا ہے۔ دیکھنے والے قلعوں میں گھوم پھر کر دیکھ تو لیتے ہیں، لیکن ان کے ارد گرد کھڑے بلند و بالا حصار کسی کو قلعہ ایکسپوز کرنے کی ہمت نہیں کرنے دیتے۔ تاریخ دان، محقق، آثار قدیمہ کے ماہرین، سیاح سب اپنی اپنی ڈائریاں لکھتے وقت ان کے متعلق قیافے ہی لکھتے ہیں۔ کسی کو ٹھیک سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان قلعوں کے اندر دراڑیں کتنی ہیں، یہ در حقیقت اندر سے کتنے شکستہ ہیں اور ان پر اب تک کتنی بار رنگ اور روغن کا کام ہو چکا ہے۔ شاید آپ درست کہہ رہے ہیں، چودھری صاحب نے سوچتے ہوئے کہا۔ شاید نہیں، میں واقعی درست کہہ رہا ہوں، بلال نے کہا، اور ایسے ہی قلعوں جیسی ایک مثال میں ایک انسان میں بھی ہوں۔ انہوں نے سب حاضرین پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ بلند و بالا فصیلوں میں چھپا ہوا بظاہر عظیم الشان قلعہ۔ وہ لمحہ بھر کو رکے اور ایک تمسخرانہ ہنسی ہنسنے کے بعد دوبارہ گویا ہوئے، ہر سال 6 مہینے بعد خود کو رینیو کرا لیتا ہوں، اپنی شکستگی چھپانے کے لیے، دراڑیں بھروانے کے لیے، اپنی شخصیت پر رنگ و روغن کروانے کے لیے بہت سارا پیسہ خرچ کر لیتا ہوں۔ پوچھو چودھری صاحب، ہر انسان کی زندگی بہت بڑی حقیقت ہے، بلکہ شاید سب سے بڑی وہ حقیقت میرے پاس میرے اپنے اندازے سے بھی کہیں زیادہ ہے۔
بلکہ شاید سب سے بڑی بنا لی ہے یہ در حقیقت میرے پاس میرے اپنے اندازے سے بھی کہیں زیادہ ہے، اتنا زیادہ کہ کئی بار تو اب سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں خرچ کروں۔ چودھری سردار نے بلال کی بات سن کر ایک طویل سانس لی اور ان کی طرف دیکھنے لگے۔ لیکن ایسا ہمیشہ سے نہیں ہے چودھری صاحب، ایک وقت تھا جب نہ میرے پاس پیسہ تھا، میں پائی کمانے اور دھیلا جوڑنے کی جنگ میں مصروف تھا، اور یہ سب انہوں نے ساری مولوی سراج، رابعہ کلثوم اور فضہ ظہور کی طرف اشارہ کیا۔ میرے اس وقت کے ہم نشیں ہیں، یہ گواہ ہیں میرے پاس اس وقت کے جب میرے لباس میں خفیہ پیوند ہوا کرتے تھے اور ایک وقت کے معمولی کھانے پر پورا دن گزار دیتا تھا، وہ خفیہ پیوند نہیں تھے۔ رابعہ کلثوم نے بلند آواز میں کہا، میری بد نصیب سہیلی جو بدقسمتی سے ان کی بیوی تھی، ہاتھ سے کپڑے کے رفو گری میں کمال رکھتی تھی، ایسی رفو گری کہ محدث سے محدث بھی نہ دیکھ سکے اور نہ نظر آئے۔ شکر ہے رابعہ بی بی، تمہیں اتنا تو یاد ہے کہ وہ میرے کپڑوں میں پیوند نہیں لگاتی تھی، انہیں رفو کیا کرتی تھی، ایسی رفو گری کہ کسی کو نظر نہ آئے۔ بلال سلطان کی آواز میں طنز اترا۔ ایسے ہی رفو گری چودھری صاحب، بس ایک عورت نے میری اور اپنی زندگی کی بھی کی تھی۔ ایسے قریب رہنے والے سراج اور رابعہ بی بی کو کبھی نہ نظر آئے۔ انہوں نے چہرے کا رخ موڑا اور چودھری سردار کی طرف دیکھا۔ وہ تو ٹھیک ہے بلال صاحب، لیکن رابعہ بہن نے تو کنفیوژن کی انتہا کر دی۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ کے مرحومہ کے تعلقات ختم ہو چکے تھے، اور پھر کھاری کا چکر کیا ہے؟ یہ بیچارہ کون ہے؟ آخر میرا دماغ گھوم رہا ہے، چودھری صاحب نے کہا۔ ارے چودھری صاحب، آپ کس کی باتوں میں آ رہے ہیں؟ چودھری صاحب فضہ ظہور چودھری صاحب کے درمیان کھڑی ہوئی۔ نہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ شخص بلا کا قصے باز ہے، خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کوئی بھی کہانی گڑھ سکتا ہے۔ باقی سب سوالوں کا جواب تو میں بعد میں دوں گا، پہلے تو تم سے حساب کتاب کر لوں۔ بلال نے دانت پیستے ہوئے اچانک فضہ کا بازو پکڑا۔ تم نے کہا تھا کہ وہ مر گیا، بتاؤ تم نے ایسا کہا تھا یا نہیں؟ انہوں نے فضہ ظہور کو زور سے جھنجھوڑا۔ کیوں کہا تھا؟ کیوں کیا تم نے ایسا میرے ساتھ؟ یہ تو میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ میرے حساب سے اسے زندہ نہیں ہونا چاہیے تھا، فضہ نے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے کہا۔ چودھری صاحب، میں نے اپنا نوزائیدہ بچہ اس عورت کے حوالے کیا تھا، اس کے پاس میری امانت تھا۔ بلال نے ایک مرتبہ پھر چودھری صاحب کی طرف دیکھا۔ میں ایک بڑے حادثے کے درمیان کھڑا تھا، میرا خیال تھا جیسے اس نے شہناز کو پہچان لیا، جیسے اس کے دل میں میرے لیے اچھے جذبات تھے۔ اس سے بہتر بچے کو کوئی دوسرا تحفظ نہیں دے سکتا، مگر اس نے ان کی آواز بھرا گئی۔ اس نے مجھے بتایا، اس نے اسے بس اسٹاپ پر رکھ دیا اور بچے کو بعد میں آوارہ کتے کھا گئے۔ فضہ بی بی، بچہ رکھنے کے کچھ عرصے بعد میں نے آپ سے رابطہ کیا تھا اور آپ سے پوچھا تھا کہ آپ نے بچے کو کیوں اس طرح اسٹاپ پر رکھا؟ چودھری صاحب نے فضہ سے پوچھا۔ تو آپ نے سارے واقعے سے لا علمی کا اظہار کر دیا تھا۔ کاش اس وقت آپ مجھے یہ بتا دیتے کہ بچہ آپ کے پاس زندہ سلامت ہے، آپ اٹھا لائے ہیں۔ فضہ کی آواز پست ہوئی۔ آپ اس بات پر اصرار کرتے رہے کہ آپ نے خود مجھے وہاں بچہ رکھتے دیکھا تھا۔ آپ نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ مجھے ایسے ظالم نہیں سمجھتے تھے کہ ایک نوزائیدہ بچے کو کتے بلیوں کے خوراک بننے کے لیے کہیں بھی رکھ دیا جائے۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ پولیس کیس بن سکتا ہے۔ بالکل، میں نے ایسا ہی کہا، چودھری صاحب نے اعتراف کیا۔ میں چاہ رہا تھا کہ آپ ذرا ڈراؤ میں آ کر اعتراف کر لیں۔ بچہ آپ نے رکھا تھا تو میں بچہ آپ کے حوالے کر دوں گا، لیکن ہر دفعہ رابطے کے بعد آپ یوں چپ ہوئیں کہ کوئی پتہ نشان نہیں چھوڑا۔ آپ کے خیال میں مجھے اور کیا کرنا چاہیے تھا؟ فضہ کے لہجے میں بے بسی اتری۔ بچہ کتے بلیوں کا شکار ہو گیا، پولیس کیس بن سکتا تھا۔ میری عمر اس وقت کم عمری تھی، میں شادی شدہ نہیں تھی، اس خوفناک رات کا تذکرہ کسی سے نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی کسی سے
मदद मांग सकती थी। मेरे बहन भाई, मेरा ख़ानदान, मेरा कैरियर सब के सामने एक सवालिया निशान बन सकता था। मैं डर गई। मैंने कत्ल होते नहीं देखा था, मगर मैं जाए वक़ू पर मौजूद थी। मैंने गर्दन कटी लाश देखी थी और खून की नदी भी मैंने आले कत्ल कातिल के हाथ में देखा था, और मैंने वो सारा दिन कातिल के साथ गुजारा था। क्या क्या खौफ, कैसे कैसे अंदेशे होंगे मेरे सामने। ऐसे में आप ही बताइए, गायब हो जाने से बेहतर रास्ता मेरे पास क्या था। एक बच्चे की लाश से चलते पुलिस के कदम बिलाल सुल्तान के हाथों होने वाले कत्ल तक पहुंचते, और मैं कहाँ कहाँ ना छुपती। आप ये बताइए, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता था क्या? तुम्हें पता है तुम्हारे इस मनगढ़ंत सफ़र मरहले ने मेरा क्या हाल किया। बिलाल सुल्तान फिज़ा की वजाहत पर एक मरतबा फिर बफर उठे और दानिस्ता आगे बढ़ते हुए इसकी तरफ बढ़े। तुम जानती हो, मैंने इस बस स्टॉप जिसका तुमने बताया था, इसके इर्द गिर्द का सारा इलाका छान मारने में कितना वक्त सर्फ किया। तुम्हें क्या मालूम इस बस स्टॉप पर कितने ही साल घंटों बैठकर मैंने अपने मासूम बच्चे को कितना तलाशता रहा हूँ, जिसकी दुनिया में आमद का मुझे किस शिद्दत से इंतज़ार था, और जिसकी मैं शक्ल भी ढंग से न देख सका था। कभी मौका मिले तो जाकर देखिएगा चौधरी साहब, इस पसमानदा गैर आबाद गैर मसरूफ़ इलाके के इस बस स्टॉप को अपने बच्चे की चाह में मैंने क्या से क्या बना दिया। मुसाफिर खाना, रेस्टोरेंट, साफ़ सुथरे पानी के इलेक्ट्रिक कूलर, मस्जिद, कीमती तरीन टाइल्स से सजे फुटपाथ। बस स्टॉप की इंतज़ामिया को हर माह फ़कीर और नादारों के लिए न जाने कितनी रकम। इस तारीख़ को जब वो बच्चा पैदा हुआ और वो इस स्टॉप पर देगे पहुंच जाती और खाना तकसीम होता है, उन्होंने शिद्दत गम से आंखें बंद कर लीं। एक मजबूर, बेबस, तरसा हुआ बाप इसके अलावा कर भी क्या सकता है। अपने बच्चे के लिए कमरे में मौजूद हर शख्स के होंठ यकदम जैसे सिल से गए थे। मेरा ख्याल है चौधरी साहब ने गला खंकारने के बाद बात शुरू करते हुए इस सन्नाटे को तोड़ा। फिज़ा बीबी, आपसे दानिस्ती में खासी बड़ी गलती हो गई। आप नहीं जानते चौधरी साहब, इस बच्चे की परवाह कुछ अरसे तक तो रही होगी, इसके बाद ये फ़िरौन बन गया। फ़िरौन समझते हैं आप? फिज़ा ने बिलाल की तरफ देखा, जो इसे ऐसी नज़र से देख रहे थे जिनका मफ़हूम वो समझ नहीं पाई। अजीब बात है, मेरे अल्फाज पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। आखिर वो बच्चा किसका था? शहनाज का तो नहीं हो सकता कभी भी। राबिया कुलसुम ने गुफ्तगू में एक मरतबा फिर दखल दिया। हाँ, तुम्हारे अल्फाज में यही होना चाहिए। राबिया बीबी, तुम्हारे सवाल भी दुरुस्त हैं। आपके बिलाल ने राबिया की तरफ ध्यान दिया, क्योंकि तुम अपने ख़ानदानी पेशे के ज़ेर असर किसी भी बात का ढोल पीटे बगैर रह नहीं सकती। पहले भी ये तुम्हारी मजबूरी थी, और आज इतने साल बाद भी यही मजबूरी है तुम्हारी। मैं राबिया कुलसुम ने कुछ कहना चाहा। बिलाल सुल्तान ने हाथ उठाकर इसे रोका। तुम्हारी इसी आदत की वजह से मैंने शहनाज को मना किया कि मैं जो इतने अरसे बाद इससे दोबारा मिला था, तो इसका तस्करा तुमसे हरगिज़ नहीं करे। तुम्हारे होठों से उंगली सीधी तीफे लाटर के कोठे पर जा चढ़ने का अंदेशा था। आप दोबारा आन मिले शहनाज से। राबिया ने तंजिया नज़रों से इन्हें देखा। ये कब का वाक़या है? खैर से ये इन ही दिनों का वाक़या है सिराज। राबिया बीबी, तुमने से कहा करती थी कि शहनाज तो सरसाम हो गया है। जब ही वो रातों को तन्हाई में कमरे में अकेली बैठी खुद से बातें करती रहती है, हंसती है और गुनगुनाती भी है। बिलाल ने मौलवी साहब की तरफ देखा। राबिया कुलसुम का मुंह हैरत से खुलने लगा। और ये इन ही दिनों का किस्सा है जब तुम शहनाज से कहा करती थी कि पाँव तो तुम्हारा भारी हुआ है और खट्टी चीज़ें तो खाने को इसका दिल क्यों चाहने लगा है। राबिया कुलसुम का मुंह कुछ और खुल गया। और ये इन्हीं दिनों की बात है जब तुम इससे सवाल किया करती थी कि मकान का किराया मालिक मकान के पास कब और कैसे पहुंचा, घर में ताज़ा तरकारी और गोश्त कहाँ से आने लगा, फल और दूध की शक्ल कैसे दिखाई देने लगी है, और बिजली गैस के बिल कहाँ से दिए जा रहे हैं। राबिया का जहन जैसे गुजरी सारी रात बातों के सिरे आपस में जोड़ने में मसरूफ़ था। इन्हीं दिनों शहनाज ने तुम दोनों को बसद इसरार लाहौर से निकल जाने पर मजबूर किया।
اس کے اس عمل کی وجہ ہم دونوں کا دوبارہ ملن تھا، جسے طیف لاٹا سے چھپانا مقصد تھا۔ میں شناز سے دوبارہ آیا، طیفے کو پتہ چل جاتا تو اس کا چھرا اسی وقت 1 یا 2 گردنیں تو ضرور کاٹتا۔ ہم دونوں کے ہاں ولادت ہونے والی تھی، طیفہ انہیں کوئی نقصان پہنچائے اس ڈر سے تم دونوں کو لاہور سے نکل جانے پر مجبور کیا۔ بلال نے سراج سرفراز سے کہا، مگر بھائی صاحب آپ کی واپسی ہم سے کیوں چھپائی؟ آپا جی نے سراج سرفراز اٹک گئے، یہ تمہاری زبان چوکو چپالوں میں رکتی تھی، نہ ہی تمہاری زوجہ کی۔ تم دونوں میں سے کوئی ایک ضرور کسی محلے دار کے سامنے ذکر کر دے گا۔ بلال کی بات سن کر سراج سرفراز نے سر پر بندھا کپڑا اتار کر سر کھجایا اور کپڑا دوبارہ باندھنے لگا۔ ہائے ہائے، رابعہ کلثوم نے اپنے پرانے انداز میں ہاتھ ملے، ہمیں بھی نکلوا دیا، خود بھی آنے لگے، بچہ بھی آنے والا ہو گیا، تو پھر اس کم نصیب کا گلا کیوں کاٹ دیا؟ آخر میں اس لیے کہ وہ اپنی خوبصورتی کھو چکی تھی، اس لیے کہ طیفہ اس کا عاشق تھا اور تم اس سے حسد کھاتے تھے۔ جتنی انسان کی عقل ہو اس سے بڑھ کر وہ سوچنے لگے تو اصل کائنات کا نظام درہم برہم نہ ہو جائے۔ بلال نے رابعہ کی طرف طنزیہ نظروں سے دیکھا۔ بھائی صاحب اگر آپ خود ہی مرحومہ کے قتل کا سفر نامہ، محرکات اور تفصیلات بیان کر دیں تو یہاں موجود کوئی بھی شخص اپنی زبان بے منفی کا مزید اب نہ کرے۔ چودھری صاحب نے کہا، وہ صرف میری بیوی ہی نہیں تھی، میری محبوبہ تھی۔ کیوں سراج، تم اس بات کی گواہی تو دو گے نا؟ انہوں نے مولوی سراج سرفراز سے پوچھا۔ جی بھائی صاحب، سراج سرفراز نے فوراً سر ہلایا۔ ارے اس کی گواہی خواجہ کی گواہی کے برابر ہے۔ رابعہ کلثوم نے چڑھ کر کہا، بس رابعہ بی بی اب تم ایک لفظ بھی نہیں بولو گی۔ بلال ڈپٹ کر بولے، کہیں تمہیں اپنے الفاظ پر رونا نہ پڑے۔ رابعہ کلثوم جواب دینا چاہ رہی تھی کہ فضا نے ان کا ہاتھ دبا کر انہیں خاموش کر دیا۔ آپ کی محبوبہ اور بیوی کے ساتھ ہوا کیا، یہ تو بتائیے۔ چودھری صاحب کا صبر جواب دینے لگا۔ ریڈیو پاکستان کے ماضی میں کی ایک ایسی مغینہ تھی، وہ جو اپنی خوبصورت آواز کی وجہ سے شہرت کی سیڑھیاں چڑھنا چاہتی تھی۔ اس کے والد نے اس کی شوق پر سخت پابندی لگانے کی کوشش کی اور اس نے اس کوشش کو قبول نہیں کیا، الٹا بغاوت کر دی۔ وہی ایک روایتی کہانی۔ بلال رک کر استہزائی انداز میں ہنسے۔ یہ اضافہ بھی ساتھ کر لیجئے۔ بلال رک کر استہزائی انداز میں ہنسے۔ یہ اضافہ بھی ساتھ کر لیجئے چودھری صاحب کہ اس کا باپ ایک انتہائی معزز، تعلیم یافتہ اور مہذب خاندان کا فرد تھا۔ فضا نے درمیان میں ٹکڑا لگایا، میں نے اس حقیقت سے انکار تو نہیں کیا فضا بی بی، بلال نے نیچی آواز میں کہا، لیکن اس کی خواہش تھی۔ اس معزز، تعلیم یافتہ اور مہذب خاندان نے اسے بڑی کڑی سزا نہیں دی کیا خیال ہے؟ انہوں نے سوال کیا۔ وہ ان کے اپنے اصول تھے جو آڑے آ گئے۔ فضا جانتی تھی اس کی دلیل پوری تھی۔ چلو مان لیتے ہیں۔ بلال نے خلاف توقع بحث نہیں کی، بس اس کی بغاوت کے نتیجے میں اسے آگ کر دیا گیا۔ پورے خاندان نے اسے قطع تعلق کر لیا، بقول اس کے اگر کبھی کہیں سر راہ خاندان کے کسی فرد سے مٹ بھیڑ ہو بھی جاتی تو وہ یوں راستہ بدل لیتا جیسے کسی اچھوت سے سامنا ہو گیا ہو۔ سیڈ، چودھری صاحب نے زیر لب کہا۔ اس زمانے میں ایسی بغاوتوں سے یوں ہی نمٹے جانے کا رواج تھا شاید۔ والد بزرگوار سوچتے ہوں گے اس قطع تعلق کے نتیجے میں وہ غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے معافی مانگ کر ان کے قدموں میں جا گرے گی، لیکن وہ بھی انہی کی بیٹی تھی، اس نے ایسا نہیں کیا۔ یہاں ایک وار اس پر اور بھی کیا گیا۔ اثر و رسوخ و تعلقات استعمال کر کے اس کا وہ کیریئر جو ابھی آگے بڑھنے کی دوسری تیسری سیڑھی پر ہی کھڑا تھا، ختم کرا دیا گیا۔ کوئی میوزک ڈائریکٹر، کوئی ریڈیو پروڈیوسر، کوئی میوزیکر اس کی سرپرستی کرنے پر راضی ہوتا تھا، نہ ہی اسے کہیں آگے بڑھنے کا موقع دیا جاتا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ شخص بھی جو کسی مقابلے میں اس کے گلے کا سر دیکھ کر اسے انگلی سے لگا کر اس میدان میں لے کر آیا تھا، اس وقت تک اس کے ساتھ بھی دے رہا تھا، رفو چکر ہو گیا اور یہ محترمہ تن تنہا رہ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ اس سے آگے کے معاملات انہوں نے کیسے چلائے؟ چودھری صاحب تجسس میں تھے۔ میں اس سٹرگل کا چشمدید گواہ تو نہیں ہوں، بستی ہوئی بات یہ ہے
کہ ایک ایسی مغینہ اور گلوکارہ جو خود ضعیف ہو چکے تھے، انہوں نے اسے سہارا دیا اور کہا تم نجی محفلوں میں فن کا مظاہرہ کیا کرو، تمہاری آواز اچھی ہے اور اچھی آواز کے قدردان بہت لوگ تمہیں سننے ضرور آئیں گے۔ سو اس مشورے کے نتیجے میں اندرون لاہور کے اس علاقے میں وہ گھر لیا گیا جہاں آپ رابعہ بی بی ان سے اتفاقاً آن ٹکرائیں اور آپ نے ان کی صحبت میں تہذیب کے چند قدم چلنا سیکھ لیے۔ بلال کے لہجے میں ایک مرتبہ پھر تلخی اور طنز اتر آیا۔ میری خوش قسمتی تھی وہ اتفاقاً ٹکراؤ میری زندگی سنور گئی اور آج تک جو صراط مستقیم میرا راست ہے وہ اسی نیک روح کے صحبت کا نتیجہ ہے۔ رابعہ نے مضبوط آواز میں جواب دیا۔ اچھا، بلال استہزائی انداز میں بولے۔ خیر، اس چھوٹے سے کرائے کے مکان کے صحن میں محافل موسیقی سجتی اور فن کے قدردان حاضری بنتے گئے، جہاں ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا اور وہ مسئلہ تھا اہل محلہ۔ چودھری صاحب، آپ محلے والوں کی طاقت سے تو واقف ہی ہوں گے، ایک بہت بڑا فیکٹر بن جاتا ہے یہ طاقت انسانوں کی زندگیوں میں۔ بالکل، چودھری صاحب نے سر ہلایا۔ اس طاقت نے شہناز کے سر پر منڈلانا شروع کر دیا، اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ شریفوں کے محلے میں گانا بجانا نہیں چلے گا۔ شریفوں کا محلہ سمجھتے ہیں نا آپ چودھری صاحب؟ ایک بار پھر بلال نے چودھری صاحب سے تائید چاہی۔ بالکل بالکل، چودھری صاحب نے سر ہلایا۔ یہ اور بات ہے کہ شریفوں کی اس محلے میں اصل حکومت بدماش کر رہے ہوں اور بدماشوں کی سرپرستی میں سب دھندے خفیہ شریفوں کے ہی اس محلے میں چل رہے ہوں۔ بلال نے کچھ یاد کرتے کرتے سر جھٹکا۔ بس ایسا ہی کچھ حال شریفوں کے اس محلے کا بھی تھا جس کی سرپرستی لطیف لطیفہ لاٹر کر رہا تھا۔ شہناز کو اہل محلہ نے دھمکانا شروع کیا اور طیفہ لاٹر شہناز اور اہل محلہ کے درمیان آ گیا۔ اس نے اہل محلہ کی شرافت کو چپ کر روزہ رکھوا دیا اور شہناز کو ہر طرح سے زیر احسان کرتے ہوئے اس کے کاروبار زندگی کا سرپرست بن گیا۔ اللہ کی مار پڑے، منہ پر آگ لگ جائے اس کے اگلے پچھلوں کو، مرتے پانی نصیب نہ ہو کل منہ کو۔ رابعہ آشام یہاں خود پر قابو نہ رکھ سکیں۔ حیران مت ہو چودھری صاحب، رابعہ بی بی اپنی آبائی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ ان کے ابا تو دوسرے لوگوں کی پگڑیاں سنبھالنے کا کام کرتے تھے یا پگڑیاں اچھالنے کا، وہی کام ان کو بھی آتے ہیں۔ لوگوں کے بھاگ لگے رہنے کی دعا یا ان کے جہنم واصل ہو جانے کی دعا، دونوں طرف انتہا ہے۔ بلال نے کہا۔ رابعہ بی بی نے ایک مرتبہ پھر کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا مگر فضا کے اشارے پر خاموش رہ گئیں۔ وہ تو مرحومہ کا سرپرست بن گیا۔ یہ بتائیے آپ کی آمد کس طرح ہوئی ان کی زندگی میں؟ چودھری صاحب نے سوال کیا۔ میں ایک مسکین سی زندگی گزار رہا تھا، یتیم بصیر دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے والا بچہ تھا جو بڑا ہوا تو اپنے پیسوں پر خود کھڑے ہونے کی تلقین کر کے گھر سے نکال دیا گیا، ایک سے دوسری نوکری کو سوئچ کرتا، روزگار کے حصول کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا۔ میں ایک ایسے شخص سے دوستی اختیار کر چکا تھا جس کے پاس تھوڑا بہت ایسا سرمایہ تھا جس سے وہ کاروبار شروع کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے اسے میرے جیسے ذہین اور تیز تراش شخص کی ہی ضرورت تھی۔ ہم دونوں اس متوقع کاروبار کی تفصیلات ڈسکس کرتے رہتے تھے جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ شخص اس مغینہ کی غزل سننے پر رات اس کے گھر جایا کرتا تھا جس کی یہ غزل میں نے کبھی ریڈیو پر سنی تھی اور دوبارہ سننے کی خواہش رکھتا تھا۔ میرے شوق اور پسند کو دیکھتے ہوئے میرا دوست ایک رات مجھے بھی وہاں لے گیا۔ ایک بار کا وہ جانا بار بار جانے کا پیش خیمہ بن گیا۔ میں آواز کا مداح تھا، زلف کا اسیر ہوا اور شناسائی بڑھانے کا متمنی ہونے لگا۔ اتفاق کی بات ہے کہ دوسری طرف کی نظروں میں بھی مجھے خود میں بسا لیا۔ اس طرح دونوں طرف آگ برابر لگ گئی اور اپنی اس لگن میں ڈوبے ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کوئی اور بھی ہے جو میری طرح اس کی زلف کا اسیر ہو چکا تھا اور اسی لیے سرپرستی پر بھی مامور ہوا تھا، یعنی وہی بدماش طیفہ لاٹر۔ چودھری صاحب نے کہا۔ جی وہی۔ بلال نے سر ہلایا۔ ادھر معاملہ بڑھا اور بڑھ کر زندگی بھر کے ساتھ تک پہنچ گیا۔ ہمارا نکاح ہو گیا۔ اس وقت معلوم ہوا کہ موصوف لاٹر صاحب اپنے اور مطلوب کے درمیان آنے والی ہر دیوار ڈھا دینے کے در پہ ہو چکے تھے۔ اس وقت میرے والی حالت یہ تھی کہ راولپنڈی میں دوست کے ساتھ مل کر کاروبار شروع کر چکا تھا، کبھی نفع کبھی نقصان کا چکر شروع ہو چکا تھا، ہفتے کے 6 دن پنڈی میں گزارتا تھا اور جمعرات کی رات لاہور پہنچتا تھا۔ یہ وہی دن تھے
जब लिबास की रफ़ू गरी और दिल की दिल बस्तगी का आगाज़ हुआ था। किसी के साथ किसी के दिल में बस जाने का क्या मज़ा होता है महसूस होना शुरू हुआ था। यह एहसास ही नहीं हुआ कि किसी की आँख में मेरे लिए खून और जान से मार देना तो था ही नहीं। वो समझता था कि मैं शहनाज की सूरत और गले के सुर का असीर था। इसने इन दोनों को निशाना बनाया। जहर खुरानी के नतीजे में इसके गले का सुर भी गया और चेहरे की खूबसूरती भी। चेहरा पहले ज़ख़म हुआ और ज़ख़म मुंदमिल हो जाने पर दागदार हो गया। आह! राबिया कलसूम के मुंह से आह निकली और साथ ही जैसे उन्होंने वो चेहरा याद करते हुए शिद्दत कर्ब से आंखें मींच लीं। ओह माय गॉड! चौधरी साहब ने राबिया कलसूम की तरफ देखते हुए कहा, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप अपनी बीवी और बच्चे को अपने साथ पिंडी क्यों नहीं लेकर गए थे। मैं यही करने का मंसूबा बना रहा था। पिंडी में इस वक्त भी चंद लोगों के साथ एक घर शेयर कर रहा था। फैमिली को साथ रखने के लिए किराए का मकान अलग से लेना पड़ता। दीगर ज़रूरियात भी पूरी करने के लिए माहाना मुसलसल आमदनी दरकार थी, जो इस वक्त मेरे पास मुस्तकिल नहीं आ रही थी। शुरू की आमदनी से मैंने एक थर्ड हैंड गाड़ी ख़रीदी, जो अपनी मोहब्बत के इजहार के तौर पर बीवी को तोहफ़तन पेश कर दी। आप जानते हैं, मोहब्बत के अव्वलीन इजहार इस वक्त सिर्फ रोमांस याद होता है। गमे रोज़गार का होश तो बाद में आता है। गाड़ी ख़रीदने के नतीजे में मैं मक़रूज़ भी हो गया और आमदनी का बेशतर हिस्सा वो कर्ज़ उतारने में सर्फ होने लगा। लिहाजा मैं फैमिली को साथ रखने की ख्वाहिश के बावजूद अभी तक इसे अपने साथ ले जा नहीं सका। बिलाल दम लेने को रुके। राबिया कलसूम ने एक बार फिर सर झटक कर मुँह दूसरी तरफ फेरा। यहाँ वसाइल और पैसे की कमी एक और सितम ज़रीफ़ी साथ ले आई। चौधरी साहब, बीवी का चेहरा और आवाज़ गई और बच्चे ने बलूगत का सफ़र शुरू करने के साथ ही माँ को देखकर डरना शुरू कर दिया। इस कदर ख़राब हालत हो चुकी थी कि चेहरे की आखिर मिला क्या दिया था इस कांजी में। लैब टेस्ट नहीं करवाया आपने? इसका सिंदूर पिलाकर आवाज़ बिठाने के किस्से तो मैंने सुन रखे हैं, मगर ये किस किस्म का जहर था जो चेहरा भी बदनुमा कर गया। चौधरी साहब ने कहा, अल्लाह ही जानता है कि वो जहर कैसा था। मुझ पर तो वो वक्त भी बहुत कड़ा था। बीवी ज़ख़म चेहरा और गला लिए सरकारी अस्पताल में पड़ी थी। बच्चा रोता चीखता चिल्लाता था और कारोबार को छोड़ा नहीं जा सकता था। मेरा एक पाँव लाहौर और दूसरा पिंडी में रहने लगा। इलाज मालदे का ख़र्चा अलग सर पर आन पड़ा था। पैसा चौधरी साहब, पैसा दुनिया की इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी हकीकत है। मैंने इन दिनों इस पैसे की कमी के हाथों ख़ुद को कैसा बेबस और मजबूर महसूस किया, ये मैं ही जानता हूँ। कहाँ से इतना ढेर पैसा लाता जो सारे वसाइल को जादू की छड़ी से ख़त्म कर देता। सिराज, तुम्हें याद तो होंगे वो दिन। बिलाल ने सिराज सरफराज के देखा। अल्लाह मान। सिराज सरफराज ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, आपा जी के चेहरों के ज़ख्मों में पीप पड़ गई और बदबू ऐसे आने लगी थी कि करीब खड़ा ना हुआ जाता था। इस वक्त राबिया बीवी ही का हौसला था कि खिदमत की और जी जान से की। राबिया कलसूम ने आंसुओं की बहती कतार को पहुँचा। बस चौधरी साहब, इन सब अलमियों पर भारी वो अलमिया था। जब बच्चे ने माँ की शक्ल देखकर डरना, बिदकना और रोना शुरू कर दिया, वो ममता की मारी इसे गोद में लेने को तमन्ना करती। बच्चा राबिया बीवी की गोद से निकलने का नाम ना लेता। ऐसा चीखता चिल्लाता कि मजबूरन इसे माँ के सामने से दूर ले जाना पड़ता। वो कमबख्त तीफा लाटर, इसका क्या हुआ? दरमियान में कुछ अर्सा वो गायब रहा। बहुत बाद में मुझे पता चला कि मंशियात के किसी केस में गिरफ़्तार हो गया है। तो फिर तो चैन के दिन होंगे आपके लिए। होते ज़रूर होते, अगर बच्चा यूं तंग ना करने लग जाता। बच्चे की दिन ब दिन बढ़ती चिड़चिड़ाहट और ख़ुद से गुरेज देखकर माँ ने दिल पर पत्थर रख कर मुझसे कहा, इसे अपने साथ ले जाओ। मेरे करीब तो आता नहीं, तुम्हारे साथ रहेगा तो कम से कम बाप से मानूस तो हो ही जाएगा। ये बड़ी कड़ी फरमाइश थी। मैं पिंडी में आज़ाद वक्त गुजारता था। दिन का निकला रात को सोने के लिए घर आता था। वहाँ मेरे सर पर कोई जिम्मेदारी ना थी, लेकिन इस बेचारी का दुख भी समझता था। बच्चा सामने रहता और इसके पास आने से इनकार ही होता तो इसके दिल पर क्या गुजरती थी। शायद इसीलिए खुद से दूर ले जाने का कहती थी। इसके इसरार और ज़िद पर मैंने वैसा ही करने का इरादा कर लिया जैसा वो चाहती थी। साथ ही साथ इससे वादा करके उठाकर
उठा कि जल्द ही इतना पैसा इकट्ठा कर लूँगा कि इसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कराकर इसको दोबारा वही शक्ल लौटा सकूं, जिसे देखकर बच्चा ना बिदकेगा, ना रोएगा। गोया वो हंसा, इनसे आपकी मोहब्बत पर कोई असर न डाल सका। दुश्मन का वार भी रायगां किया। चौधरी साहब ज़रा सा मुस्कुरा कर बोले, मोहब्बत चेहरों और आवाज़ों से थोड़ी की जाती है चौधरी साहब, मोहब्बत तो रूह से की जाती है, दिल से की जाती है, इंसान से की जाती है, इसकी खूबियों से की जाती है। मोहब्बत इंसान की गैर मरई खसूसियात से की जाती है चौधरी साहब। मोहब्बत ज़ाहिरी चीज़ों से नहीं की जाती, क्योंकि ये सदा रहने वाली चीज़ें नहीं होती, ये तो कभी भी किसी भी वक्त साथ छोड़ जाती हैं। बिलाल कह रहे थे और पहली मर्तबा फिज़ा और राबिया दम बखुद होकर इनको सुन रही थी, सिर्फ बातें। चंद सातों के बाद राबिया कुलसूम ने बिलाल की गुफ्तगू के शहर से निकलकर हकीकत की दुनिया में आते हुए फिज़ा से कहा। फिज़ा ने इनका हाथ दबाया। बहुत खूब, चौधरी साहब ने बिलाल सुल्तान की बात को सराहा। मैं बच्चे को पिंडी से ले गया, बच्चे को फजल हुसैन और मैमुना बी जैसे फरिश्ता सिर्फ इन लोगों के पास छोड़ा जो इत्तफाक से मेरे पार्टनर के घरेलू मुलाजिम थे, और इन्हें इसने अपने घर में एक क्वार्टर दे रखा था। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि वो दोनों मियाँ बीवी इंतहाई महज़िब, शाइस्ता और रख रखाव वाले इंसान थे। इन दोनों के पास साथ को छोड़कर मैं मुतमईन हो गया, लेकिन कम बख्तियाँ अभी बाकी थी। साथ को ले आने के बाद दोबारा लाहौर जाने से पहले ही ना जाने कहाँ से तीफ़ा मेरा पीछा करता पिंडी पहुँच गया। अनजाने में इसने मुझ पर हमला किया। वो तो मुझे मार डालने के लिए आया था, लेकिन वही कि अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी मंजूर थी, इसने मुझे बचा लिया। मैं शदीद ज़ख्मी हुआ और कितना ही अरसा अस्पताल में पड़ा रहा। माइंड यू, इस ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, लैंडलाइन फ़ोन भी घर घर नहीं हुआ करता था। डायरेक्ट डायलिंग की सहूलत भी सिर्फ बड़े शहरों के लिए थी और फ़ोन कॉल बहुत महंगी पड़ती थी। बदकिस्मती से मेरी बीवी के पास लैंडलाइन नंबर भी नहीं था और मैं ज़ख्मी भी, इससे रब्ता करता तो करता भी कहाँ। राबिया कुलसूम ने चौंक कर फिज़ा की तरफ देखा, जिससे उन्हें आगे से यूँ शाने उचकाए जैसे इन हालात से यकसर नावाकिफ़ हो जो बिलाल बयान कर रहे थे। यही हमारे राब्ते में तातुल आया और इतना लंबा आया कि कुछ लोगों ने मुझे गालियाँ, कोसने और बद्दुआएं देना शुरू कर दी। ये वो लोग थे जिनके बकौल में बेवफा, हरजाई, हुस्न आवाज़ का पुजारी अपना बच्चा लेकर एक बेबस, बेसहारा, नेक दिल औरत को छोड़कर भाग लिया था। बिलाल ने तंज भरी नज़र राबिया कुलसूम पर डाली, जो ये बात सुनकर लाशऊरी तौर सिमट कर बैठ गईं। लंबा अरसा मेरी कोई इत्तला न मिलने, बच्चे से दूरी, अपनी हालत ज़ार, इन सब चीज़ों ने मिलकर मेरी बीवी के जहन पर ऐसा असर डाला कि दिल दुनिया से उचाट हो गया। ऐसी माहियत क़ल्ब हुई कि दुनियावी चीज़ों से मुंह मोड़कर अल्लाह से लौ लगा ली। अपना कीमती सामान बेच बाच कर सिराज और राबिया के साथ पानी के जहाज़ में बैठकर हज बैतुल्लाह कर आईं और वापसी पर ऐसी दरवेशी इख्तियार कर ली कि जो सामान हज से साथ लेकर आई थी, घर की डेवड़ी में बैठकर इसे बेचकर गुजारा करने लगीं। अजवा, खजूरें, आब ज़मज़म में भिगोई तस्बीहां, जा नमाज़ें। राबिया के कानों में माजी की आवाज़ें बाज गश्त करने लगीं। यहाँ एक बात बताना भूल गया, हज पर जाने से पहले सिराज और राबिया का निकाह उन्होंने बसद इसरार कराया, क्योंकि नए महल्ले वाले सिराज की दो नामहरम ख़वातीन के साथ मौजूदगी पर उंगलियां उठाने लगे थे। बसद इसरार। चौधरी साहब ने मौलवी सिराज और राबिया बेगम पर बारी बारी नज़र डाली। अब समझ में आया। उन्होंने जैसे खुद से कहा, जी बसद इसरार। बिलाल सुल्तान ने चौधरी साहब के दिल की बात पढ़ते हुए कहा, और इसके बाद की कहानी मुख्तसर ये है कि जैसे ही अस्पताल से उठा, एक रात के अंधेरे में लाहौर जा पहुँचा। घर की बैरूनी दीवार से रस्सी की सीढ़ी अटकाकर छत पर चढ़ा और जोजा के कमरे की खिड़की के ज़रिए तक जा पहुंचा। ऐसा आपने तीफे लाटर से बचने की खातिर किया होगा, इससे बचने की खातिर भी और इनसे बचने की खातिर भी। बिलाल ने राबिया और मौलवी साहब की तरफ इशारा किया। इंसान अपनी फितरत जबलत के हाथों मजबूर होता है चौधरी साहब। इन दोनों के मुंह से ज़रूर मेरे दोबारा इसकी ज़िंदगी में आ जाने की बात निकलती और मैं फिर से नज़रों में आ जाता। इस बार मैं बहुत मोहतात रहना चाहता था। आपकी ज़ौजा ने यूँ गायब हो जाने पर आपको धुतकारा नहीं, और ऐसा हो भी नहीं सकता था। बिलाल सुल्तान कुछ याद करके मुस्कुराए। वो मुझसे बदगुमान नहीं, नाराज़ नहीं थी, हालांकि इसे बदगुमान होने की पूरी कोशिश की गई थी। राबिया ने एक बार फिर मुँह फेरा।
وہ خوف خدا رکھنے والی باوفا عورت تھی چودھری صاحب، اور اس وقت ماہیت قلب ہو جانے کی وجہ سے اور بھی زیادہ خدا خوفی اس کے دل میں اتر چکی تھی۔ گانے بجانے، باپ سے بغاوت اور طیفے جیسے شخص کی روزی روٹی کے ذریعے کا سرپرست بنا لینے پر گھنٹوں پچھتاتی اور دنوں رویا کرتی تھی۔ ساتھ ساتھ اس کا عقیدہ بھی تھا کہ شوہر پرستی مسلمان عورت پر لازم ٹھہری ہے، لہذا شوہر کے خلاف کوئی بات منہ سے نکالنا سخت گناہ کی بات ہے۔ کیوں رابعہ بی بی، اتنا تو یاد ہوگا آپ کو؟ رابعہ نے جواب نہیں دیا۔ ان کا ذہن کسی جمع تقسیم میں الجھ گیا تھا۔ میں نے یوں ہی چوروں کی طرح آنا جانا شروع کر دیا اور اسے اکسایا کہ رابعہ اور سراج کو اپنا ٹھکانہ بدل لیں۔ ان دونوں کے ہاں ولادت متوقع تھی۔ یہ دونوں بے گناہ ہمارے ساتھ طیفے کی نظروں میں آئے ہوئے تھے۔ سراج بیچارہ تو اس کے ہاتھوں پٹ بھی گیا اور چھرے کے وار بھی سہے اس نے، اسی لیے اس نے ان دونوں کو یزمان منڈی جانے پر مجبور کیا۔ یہ دونوں چلے گئے، پیچھے وہ اکیلی جس سے جب بھی ملنے جاتا اسے کھل کر مجھ پر نثار ہونے کا موقع ملنے لگا۔ رابعہ اور سراج کی رخصتی سے پہلے اس نے مجھے بتایا، وہ امید سے تھی، یقین جانیے چودھری صاحب، اتنی خوشی مجھے سعد کی آمد کی خبر سن کر نہیں ہوئی تھی جتنی اس بچے کی خبر سن کر ہوئی تھی۔ شاید اس لیے کہ اس وقت میں معاشی طور پر بدحال اور عمر میں بھی کم تھا۔ سعد کے آنے کا سن کر مجھے لگتا تھا عجیب سی ذمہ داریاں سر پر آن پڑیں گی، مگر اس بچے کی دفعہ میرے قدم جم رہے تھے۔ پیسہ جو ہمیشہ میرا وقت مجھے دینے سے انکار کر دیتا تھا میرا بینک اکاؤنٹ میں آنے لگا تھا۔ میں سوچا کرتا تھا سعد کا نام تو ہم نے یوں ہی سعد رکھ دیا، اصل میں تو یہ بچہ سعد ہوگا۔ بلال نے سر جھٹکا۔ میری قسمت، وہ جو بچہ دنیا میں آ کر بھی میرا نہ رہا۔ بلال کی آواز بھرا گئی۔ میں نے پلان بنایا، شہناز کے ہاں ولادت ہونے تک میں پنڈی میں گھر لے کر اسے سنوار چکا ہوں گا۔ سعد کو فضل اور میمونہ سمیت وہاں لے آؤں گا اور پھر آنے والے بچے کو بھی ان دونوں کے حوالے کر کے خود شہناز کو لے کر بیرون ملک جاؤں گا اس کا علاج کروانے۔ میرے دن پھر رہے تھے، مگر میں کنجوسی کرتے ہوئے پیسہ جمع کر رہا تھا، وہ پیسہ جو مستقبل کے اچھے دنوں کی نوید تھی۔ میں نے دن میں وہ خواب دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ میری زندگی کا وہ وقت سنہری ترین تھا جسے اب بھی دوبارہ جانا چاہتا ہوں، مگر اس کی طرف لپکے ہوئے میرے ہاتھ خالی ہی رہ جاتے ہیں۔ فلزا، انہوں نے فلزا کی طرف دیکھا۔ انہی دنوں میری زندگی میں تمہاری بھی آمد ہوئی تھی، تمہیں میرے دن یاد تو ہوں گے۔ ذرا ذرا سی خوشحالی میرے حلیے سے ٹپکتی ہوگی اور ذرا ذرا سا اسٹریٹ میں نظر آتا ہوں گا۔ فلزا نے آنکھیں میچ لیں، شاید اسے بھی کچھ یاد آ گیا تھا۔ عرصے کے بعد میں خوش رہنے لگا تھا۔ قدم قدم پر بڑا ہوتا سعد مجھے جی جان سے پیارا لگنے لگا تھا۔ وہ میری بات نہیں سمجھتا تھا، پھر بھی میں سے آنے والے اچھے دنوں کی باتیں سنانے لگا تھا۔ فلزا جیسے مصوروں، دانشوروں اور ادیبوں کی محفلوں تک میری رسائی ہونے لگی تھی۔ زندگی بوجھ، پریشانی، مسلسل دباؤ سے آزاد ہوتی دکھائی دینے لگی تھی۔ اپنے سامنے زندگی نظر آنے لگی تب جو میرا خواب تھی، ویسی زندگی جیسی میں چاہتا تھا، لیکن وہ کہتے کہتے رک گئے۔ خواب اور آدرش، سپنے اور خواہشات پوری کی پوری ہو جانا میرا مقصد ہی نہ تھا۔ خواہشوں اور خوابوں کی سرزمین سے عمر بھر کی جلا وطنی ہی میرا مقدر تھی۔ انہوں نے رک کر دیکھا۔ سب کے چہرے افسردہ ہونے لگے تھے اور ہونٹ خاموش تھے، جیسے کسی المیہ فلم کے کلائمیکس تک پہنچتے پہنچتے دیکھنے والوں کے ہو جاتے ہیں۔ فلزا بی بی کو وہ رات یاد ہے اور میں جانتا ہوں کہ کیوں یاد ہے۔ توقف کے بعد بلال سلطان کی آواز دوبارہ گونجی، فلزا ظہور تو مجھ پر غصہ کرنے اور مجھے واجب القتل قرار دے جانے پر شاید وہ حق بجانب تھیں۔ انہوں نے فلزا کو براہ راست مخاطب کیا، میرا اللہ گواہ ہے، میں تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دے رہا تھا، میں واقعی صرف تمہارے من کا قدردان تھا۔ تم اتنا ہنر رکھتے ہوئے بھی گمنامی کی زندگی گزار رہی تھی۔ میں تازہ کمائے پیسے اور تعلقات کے سر پر تمہیں لائم لائٹ میں لانا چاہتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ انسان صلاحیت رکھتے ہوئے بھی گمنام رہے تو اس کی زندگی کیسا بڑا المیہ بن جاتی ہے۔ میں اسی مقصد کے لیے تمہیں اس رات لاہور لے گیا تھا، وہ نصف شب جو تمہارے لیے مڈ نائٹ ان ہیون ہوئی تھی اور میرے لیے نئی صبح کی نوید اور میرے درمیان آخری ساتھ تھی۔ شہناز کو مڈ وائف نے انہی دنوں ولادت کا بتا رکھا تھا اور نہ جانے کیوں میرا دل کہتا تھا وہ دن اس نصف شب کی
گو سے نکلنے والا دن ہی تھا۔ میں نے اسے لینڈ لائن فون لگوا کر دے رکھا تھا۔ لاہور پہنچتے ہی اس سے بات کی۔